حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے گھر میں تھا اور نماز پڑھنے کی جگہ میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ اس زمانے میں جب گھروں میں نماز پڑھتے ہوتے تھے رات کے وقت میں، تو اس میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہوتے تھے، بلکہ صحابہ اپنی تلاوت کا معمول رات کی نماز میں پورا کرتے ہوتے تھے، عام طور پہ معمول یہ تھا۔ تو ایک میرا دوست، ایک آدمی ملنے کے لیے آ گیا مجھے، اس نے مجھے نماز کی حالت میں قرات کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے خوشی ہوئی کہ ایک دوست نے مجھے دیکھا ہے تو اچھی حالت میں مجھے دیکھا ہے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو مجھے اس سے خوشی ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تو مقصد یہ تھا کہ یہ ریا بنی یا نہیں بنی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت فرمائے، تجھے تو 2 اجر مل گئے، ایک پوشیدہ عمل کرنے کا اجر مل گیا اور ایک اعلانیہ عمل کرنے کا اجر مل گیا۔ انسان دوسروں کے سامنے اعلانیہ عمل جب کرتا ہے تو اگر اپنے نام کے لیے کرتا ہے پھر تو یہ ریا ہے، اور اگر اس لیے کرتا ہے کہ میں کروں گا تو دیکھ کے اور بھی کر لیں گے، صدقہ کرتا ہے اعلانیہ، میں دوں گا تو لوگ اور بھی دینا شروع ہو جائیں گے، تو یہ ریا نہیں ہے، یہ تو اجر کا باعث ہے۔ تو بعض اعلانیہ نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ اجر کا باعث ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، بعض نیکیاں چھپا کے کی جاتی ہیں اجر کے لیے، اس میں اجر ہوتا ہے، بعض نیکیاں علی الاعلان کی جاتی ہیں، اس کا اجر ہوتا ہے، اور تیری نیکی ایک ہے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں اجر عطا فرما دیے، چھپا کے کرنے کا بھی اجر عطا فرما دیا اور اعلانیہ کا اجر بھی حق تعالیٰ شانہ نے تمہیں عطا فرما دیا۔ تو بہرحال نیت کو انسان کو درست رکھنا چاہیے، عبادات کے اندر ریا سے بچے، اور عادات کے اندر لباس میں، میل جول میں اور اپنی چیزوں کے استعمال میں، تو اس میں فخر سے انسان اپنے آپ کو بچائے اور تکبر سے اپنے آپ کو اس میں بچائے۔ ان 2 چیزوں کا ارادہ نہ کرے ورنہ انسان کے لیے تباہی کا سامان۔ www.darsequran.com